دوسری زبانوں میں نہیں ہوا، اور جس قدر فضائل سید الشہداء یہاں پھیلی پوری ہے، اردو زبان کے حوالے سے دنیا کی کسی اور زبان میں اس قدر پھلنے پھولنے کا موقع اسے نہیں ملا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں، میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں عزائے سید الشہداء پھلی پھولی ہے، وہیں وہ عناصر بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو 1400 سال سے کربلا کے دشمن اور عزائے حسین کے دشمن ہیں، اور ان کا کام جو ہے بنیادی طور سے یہی رہا ہے کہ زبان کو عزائے حسین سے دور رکھا جائے۔ بڑی مشکلوں سے، کیونکہ اردو ادب جو ہے اگر مرثیوں سے خالی ہو جائے تو اردو ادب کا دامن جو ہے وہ بہت ہی تنگ ہو جائے گا، لہٰذا بڑی مشکلوں سے، اور وہ بھی مرثیہ گو حضرات نے جو ہنر دکھائے ہیں ادبی اعتبار سے مرثیہ گوئی میں، اس کے آگے یہ لوگ خاموش ہو گئے اور مرثیہ کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ادبیات میں داخل کیا، یہاں تک کہ شبلی نعمانی جیسی شخصیت نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر کے مرثیہ کی حیثیت کو پختگی عطا کی ہے۔ لیکن ایسے عناصر اب بھی ہیں موجود کہ جنہوں نے سلام تک کو ابھی ادبی عنصر میں داخل نہیں کیا ہے، یعنی ادبی جو دائرہ بنایا گیا ہے اس میں سلام اور نوحے یہ سب نکال دیے گئے۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں جو ادبی محاذ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کی نظر میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کی نظر میں آ جائے، بہت کم لوگوں کی نظر میں ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ہم کو پورے طور سے اس طرح سے، جیسے زمانہ تھا کہ حمد اور سلام جو ہے اسے بھی مستند بنانے کے لیے اردو ادب نے واقعی کام کیا، اور امت کے مختلف فرقے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تعاون کیا ایک دوسرے کا، اور یہ صنعت جو ہے وہ یہ صنف جو ہے یہ ترقی پا گئی، اور بہت اچھے اچھے کلام ساتھ میں اور ہم میں دنیا کے سامنے آئے۔ ایسا میں نے اس دن آپ سے ٹیلی فون کے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ اہل حضور نے بھی آپ کے پیغمبر اس قدر کہی ہے، بڑی ضخیم کتاب جو ہے وہ ہندوستان سے وہ مجھے نصیب نہیں ہو پائی، اس لیے کہ زیادہ تعداد میں نہیں چھپی تھی، چند اس کے نسخے آئے تھے اور اس کے بعد ان کو چھپنے کا اہتمام نہیں ہو پایا، یہ افسوس ہے۔ تو اسی طرح سے سلام کے سلسلے میں بھی ان کی طرف سے فائٹ ہوتی رہی، ہماری طرف سے کوششیں ہوتی رہی، اور اچھے سلام وجود میں آئے۔ ظاہر ہے کہ جہاں میر انیس کا کلام مرثیوں کے شکل میں تسلیم شدہ ہے، وہاں میر انیس کا سلام بھی مرثیوں کی ہے، سلام بھی تسلیم شدہ ہوا اور انہیں کہنا پڑا، اور حتیٰ اہل سنت حضرات نے بھی جو ہے وہ سلام میں خاصا کام کیا ہے، سنگ سلام۔ لیکن نوحہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ان کے گلے سے اترنے والی نہیں ہے، ہم تو ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ واضح ہو، یعنی اسے واقعی گلے سے اترنے والی چیز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مخالف ذریعہ ہے، اور نوحہ جو ہے وہ گریے کی اصل و اساس ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا نہیں تھا، وہ ہمارے لوگوں نے جو اس کے ساتھ مشکل ایجاد کی، وہ یہ مشکل ایجاد کی کہ اسے مشکل
तरह का तकलीफ बना दिया है कि असली पैगाम शहादा जो है नौहों की जान है और असली दर्द व अलम जो नौहों की जान। के लिए बहुत अफसोसनाक वो तो ये कि नौहा उसे इजाज़त पता नहीं किसने दे दी है, लोगों को इजाज़त दे दी है। जैसे हमारे नंबरों का हाल है कि हर एक इंसान जो अच्छा और एटा हो जाता है नंबर के ऊपर उछल के बैठ जाता है और जो कुछ उसका समझ में आता है वो कहता है। वैसे ही नौहों का हाल है कि जो तुकबंदी करने लगता है वो नौहा कहने लगता है। उसके जहन में ये बात नहीं है कि इसके लिए मुतालिया ज़रूरी है, इसके लिए तारीख़ पढ़ना ज़रूरी है, इसके लिए ख़ास तौर से मक्तल का मुतालिया बेइंतहा लाज़मी और ज़रूरी है। इसके लिए जज्बात की पाकीज़गी का होना बेइंतहा लाज़मी और ज़रूरी है। एहसासात की पाकीज़गी, तसव्वुरात की पाकीज़गी का होना लाज़मी और ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि जब मुतालिया नहीं होगा इस सिंफ के सिलसिले में तो ऐसे नौहे भी वजूद में आएंगे कि जो माअज़ल्लाह तौहीन अहले बैत करवाएंगे। ऐसे मौके के ऊपर हम लोगों को वाकई दर्दमंद होना चाहिए कि भाई इसका हल कुछ निकले और इसके हल के लिए हुकूम जो है इस वक्त जो गुज़श्ता चंद वर्षों में यानी इनक़िलाब के बाद यहाँ पर तुल्लाब उलूम दीनिया की जो बर्र-ए-सग़ीर से ताल्लुक़ रखते हैं एक अच्छी जमात इकट्ठा हुई और उन्होंने गोया सिर्फ कसीदा में मनक़बत में बड़े अच्छे अच्छे कलाम किए कहे और महफिलों में पढ़े। गुजारिश जो है वो ये है कि नौहों के सिंफ में भी हमें बीड़ा उठाना चाहिए कि साफ सुथरे पैगाम से भरे हुए और गम और अलम से भरे और वाक़इयत के करीब और एहसासात और जज्बात से भरपूर जो है वो ऐसे नौहे यहाँ लिखे जाएं और उनको जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भेजा जाए बड़ी बड़ी अंजुमनों के दरमियान ताकि वो उस कलाम को पढ़ेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि सामने बीच में क्योंकि वक्त नहीं है लिहाजा जल्दी जल्दी एक बात और भी आपके प्रकाश करना चाहता हूँ तो ये है कि एक साहब ने कहा कि हुजूर नौहों का एक ख़ास टेस्ट हो गया है और उस टेस्ट में और उन तर्जों में अगर आपके नौहे फिट होंगे तब तो कबूल किए जाएंगे वरना जो है वो सदा व सहरा हो जाएंगे। अच्छा कुछ ऐसे मुहाकात कुछ ऐसी चीज़ें जो इस वक्त बहुत राइज हैं अगर उन्हें आपने अपने नौहों में नहीं रखा तो आपके नौहे जो है वो अब हो सकता है अदबी भी हम लोग तय नज़र से बहुत ऊँचे हों लेकिन आवाम में उनकी कोई हैसियत नहीं होगी यानी पयाम नहीं बन पाएगी। और नौहा जो है वो पयाम है बुनियादी तौर पर नौहा पयाम है, पयाम करबला है। जनाब ज़ैनब हैं उनकी ज़बानी अरब है उनकी ज़बान ये एक पयाम है। इस पयाम को जो है जिस कदर साफ सुथरा और जिस कदर जज्बात और एहसासात से भरपूर होना चाहिए और जिस कदर तारीख़ से करीब होना चाहिए उतना ही वो कामयाब होगा। और इसके लिए हमको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि भाई कुछ जो राइज है और जिसे हम ये कबूल करते हैं उसे अपने नौहों में शरीक करें और हक़ाइक़ को जो हम उसमें शामिल करना चाहते हैं उसे शामिल करें ताकि बीच की राह निकले और उसके ज़रिए जो है वो नौहे वाकई पयाम से आरास्ता होकर के लोगों तक पहुँचे और ये चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो मलालावर होगी। आपकी बात वाले आपने जो बात की ना अरबी हैसियत और पे सारी बातें बयान कर दी हैं। सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि वो हैयत की जो बहस थी जिसमें मैंने ये कहा था पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि मरसिए को एक मकाम जो मिला वो अनीस और दबीर या उससे थोड़ा पहले आ जाए तो सौदा वगैरह के दौर में आके
یہ مقام ملنا شروع ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کی حیت مخصوص کر لی تھی. انہوں نے اس کی حیت کو مخصوص کر لیا. اس سے پہلے ہم دکن والے دور میں بھی جائیں تو وہ مثنوی کی صورت میں بھی مرثیے لکھے گئے، اور جو ہے وہ غزل کی قصیدے کی طرز پہ بھی مرثیے لکھے گئے. اس وقت اس کو اتنی جو ہے وہ لوگوں میں پذیرائی نہیں مل سکی تھی. جب اس کی حیت ایک مشخص کر دی تو اس کو پذیرائی ملی، لوگ اس کی طرف آئے بھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے نوحے کی کہ اس کو اب تک کوئی ایک مشخص حیت نہیں مل سکی. کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اب نوحہ لکھا ہے، وہ اگر غزل کے انداز پہ لکھا گیا ہے یا قصیدے والی اس پہ 2 مصروں والا لکھا گیا ہے، تو اس میں اور سلام میں کہاں فرق آئے گا؟ اس میں اور سلام میں، اور جس طرح آج کل نوحے جو پڑھے جا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ مسائل سے زیادہ فضائل کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، سب میں کہتے ہیں سلام میں اور اس میں ہم کس طرح سے فرق کر پائیں گے. تو اس پہ ہم بحث کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی ایک حیت جو ہے وہ اس کے ساتھ مخصوص کر دیں. جیسے مثلث کی حیت ہے، مثلث میں ہم کہ جو نوحہ لکھا جائے گا وہ مثلث میں لکھیں ہم اسے، کہ ہم اس کو لکھیں گے تاریخی واقعات وغیرہ، وہ بات تو آپ نے کر لی. اس کے علاوہ ہم اس کی حیت کو ایک مشخص کر لیں کہ ہمیں لکھنا ہے، ہمیں مثلث میں ہی لکھنا ہے. اگر مخمس کی طرف جاتے ہیں تو اس کی پریشانی وہی ہوگی جو ابھی آج کل مرثیے کی پریشانی ہے، کیونکہ وہ طویل بہت ہو جائے گا اور پھر اس کو لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہے گا. تو مثلث کی حیت جو ہے وہ نہ بہت زیادہ بڑی ہے اور نہ بہت چھوٹی ہے. نوحہ لکھا جائے اور وہ مثلث میں لکھا جائے، اور ہمارے ہاں انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، ہمارے پنجاب وغیرہ میں تو یہ ہے، وہ پنجابی نوحے بھی پڑھتے ہیں تو ان کی اکثر کی حیت جو ہے وہ مثلث والی ہی ہوتی ہے. اس پہ انہیں پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے، اور ماتمی بھی اس پہ جو ہے وہ اپنے جو ان کے ماتم کے ردھم ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ مثلث پہ چلا لیتے ہیں. اس میں میرا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ہم اگر نوحے لکھنا شروع کریں تو وہ تاریخی صحیح واقعات اور احساسات اور جذبات کی ترجمانی کے ساتھ اس کی حیت کو بھی ہم جو ہے وہ ایک مشخص کر لیں. جس طرح مرثیے کے لیے مسدس کی ہو گئی، اس طرح سے ہم فرض کیا کہ اس کے لیے ہم مثلث کی حیت لے لیتے ہیں کہ نوحہ لکھا جائے گا وہ مثلث میں ہوگا. اگر 2 مصروں والا آپ لکھ رہے ہیں، 2 مصرے والا لکھ رہے ہیں، تو پھر اس کو سلام کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو سلام سے جدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ فہم کا ہے، اور مثلث بھی ہے اور مربع بھی ہے. مربع بھی 2 مصروں والا، 2 مصروں والے نوحے جو ہیں وہ زیادہ لکھے جائیں گے. لکھے بہت گئے ہیں، وہ کہنا اس کو سلام سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو میں عرض کروں، دیکھیے ہم کو سلام سے جدا کرنا جو ہے وہ کوئی لازمہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے سلام سے جدا کریں. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، جس طرح سے غزل 2 بیتی میں زیادہ مؤثر ہوئی، اسی طرح سے نوحہ بالکل ہی اس کی برعکس شکل ہے، غزل کے برعکس شکل ہے نوحہ. وہ بھی 2 بیتی میں زیادہ نمایاں ہوئی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم مثلث میں بھی کہہ لیتے ہیں اور مربع میں بھی کہہ لیتے ہیں جی، لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صرف اور صرف مثلث میں نوحے کہے جائیں گے تو وہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ جو دنیا غزل ہے اس کی وسعت ہے، اتنی ہی وسعت نوحوں کی اتنی ہی حضور پہلے یہ امتیاز ہوتا تھا کہ سلام اور نوحہ مصروں کے اعتبار سے تو 2 بیتی ہوتے تھے، لیکن پہلے لوگ پڑھے لکھے تھے وہ کہتے تھے سلام پیش کر رہا ہوں. اب یہ بات نہیں، سلام میں جو ہوتا تھا پہلے فضائل ہوتے تھے، پھر 1-2 شعر مسائل کے ہوتے تھے، جسے سوز و سلام دونوں سے تعبیر کیا جاتا تھا. اور جو نوحے کی خاص شکل ہوتی تھی وہ ماتم انجمنوں کے لیے ہوتی تھی. اب چونکہ اردو ادب سے نسلوں نے فاصلہ باقاعدہ دوری بنا دی ہے اور وہ ذوق و شوق نہیں ہے، تو یہ فرق مٹ گیا ہے. ورنہ پہلے سمجھ میں آتا تھا کہ کون سا سلام ہے اور کون سا نوحہ ہے، 2 بیتی ہی میں سمجھ میں آتا تھا. میری کہ اسے مقید نہ کیا جائے. جی جی نوحوں کو مثلث میں مقید کرنا یا مربع میں مقید کرنا، یہ جو ہے وہ خود نوحوں کے لیے مشکلات ہوئی. ہاں آپ کو اختیار ہے، آپ کہیے جی. اور لیکن بہت سے نوحے اس طرح کے ہیں جی کہ جو غزل کے انداز میں لکھے گئے اور بہت ہی مقبول میں. مثال کے طور کے اوپر ہمارے
बर सगीर के अजीम तरीन नौहा गो शायर जनाब नजमा फंदी, उन्हें आप अंदाजा फरमाइए, उन्हें देखिए, उनके यहाँ मुसल्लस या मुरब्बा में आपको बहुत कम नौहे नजर आएंगे। यानी गोया वो ऐसा शायर तो काबिल ततब्बो है और ऐसा शायर है कि जिसकी नज़ीर नहीं है। और उनके यहाँ 2 बैती नौहे ही हैं, उन्होंने क़यामत मचाई है, आज तक भी जो है वो आज तक वो पढ़े जाते हैं। लिहाजा किसी संत को किसी खाने में कैद करना, इसको जो मैं कह रहा था ना, जो मतलब मेरी मुराद थी वो ये थी कि हमारे यहाँ जो जैसे कोर्स की किताबें भी हैं, उर्दू भी जो हैं, उर्दू में सलाम मौजूद है, सलाम उसमें मौजूद है। उर्दू की जो पढ़ाई जाती है चाहे वो तखस्सुसी हो या उमूमी हो, सलाम मौजूद है, मरसिया मौजूद है, रुबाइयात तो हैं, वो तो अपनी जगह है, रुबाई मौजूद है, तमाम असनाफ मौजूद है, उसमें नौहा मौजूद नहीं है। इस पे वजह जो मैंने अर्ज की, वो जो आपने अर्ज की वो एक अपनी जगह वजह है, उसके अलावा उसमें ऐसे लेकिन सलाम भी मौजूद हैं जिसमें बहुत इस रिक्कत तजवीज आमीज़ से बहुत रिक्कत बड़ा आमीज़ वो ज़ख़ीरा जो मौजूद है। नूहे से यानी खारिज हो जाएगा। हमें वो लगता है, हमें वो बहुत पढ़ के अजीब ऐसा लगता है कि ज़ख़ीरा। हमें खुद महसूस हो रहा था, जैसे आपने नजमा फंदी साहब का नाम लिया, उनके भी कलाम हमें मिलते हैं उसमें, लेकिन वो जो अदबी जरीदे वगैरह छापते हैं वो उसको सलाम के उन्वान से छापते हैं। हाँ, क्यों वो कहते हैं, क्यों? इसकी हैयत यही है, ये चीज़ इसकी हैयत यही है। जो अदबी हैसियत है ना, उसको मनवाना जैसे दूसरी अपना आपने एक खास हैत में आके अपनी अदबी हैसियत ये मनवा चीज़ दी। जो है वैसी नहीं है कि जो हम इसे काबिले बहस बना के इसके ऊपर जो है वो करें। ये चीज़ ऐसी नहीं है। हमको इसमें आज़ादी होनी चाहिए नौहों के सिलसिले में ख़ास तौर से। क्या हम जो है वो जनाब फातिमा बिन्त असद की पैरवी भी कर सकें, और अरबी में जिस तरह के नौहे उन्होंने पढ़े हैं, बयान खुद शायर रही है। साकिब भाई ने जो बात की है, इसकी अदबी हैसियत हम नहीं मनवा सके। शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि अक़लियत में नौहा सिर्फ हम कहते हैं, सलाम का वजूद ना कबूल दूसरे मुसलमानों में भी है, नौहे का वजूद हमारे यहाँ नहीं, तो मरसिया कभी नहीं, उनके मरसिया फिर भी पाया जाता है, फिर भी पाया जाता है, चूंकि वो किसी की भी मरने पे, अहम शख्सियात के मरने पे मरसिया कहे जाते थे। अगरचे से फरोग जो दिया है या आज़ादारी सैयद शुहदा ने दिया है, लेकिन मरसिया मौजूद है उनके यहाँ और कहीं सुन्नत ने, तो ये एक अलग बात होगी। लेकिन एक अजीम ज़ख़ीरा नूहों का, इसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत अजीम ज़ख़ीरा नूहों का खारिज हो जाएगा। एक नुकता जो चाहता है कि किसी भी अदबी सिन्फ को, किसी भी क़ालिब को अदबी सिन्फ बनाने में 2 तरह के लोग मुफीद और होते हैं। मतलब एक, अगर मरसिये को मुसद्दस की शक्ल में मनवाया गया है तो वो 2 अफराद की वजह से, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, ये लोग इतने बड़े थे कि इनकी मुखालफत कोई कर नहीं सका। हालांकि बात वहाँ भी यही होती है कि एक शुअरा का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस तरफ तमाइल नहीं रखता, नोहे की तरफ या सलाम की तरफ। लेकिन बहरहाल पिछले अरसे में एक जो गज़ल में जो एक हवा चली, एक नई फ़ज़ा बनी जिसमें इरफान सिद्दीकी थे, जिसमें इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, इन्होंने गज़ल में भी करबला को आम किया बतौर इस्तारा। यानी बहुत सारे शुअरा ऐसे थे जो मजहबी रुझान नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने करबला को बतौर एक, ये जो कम्युनिस्ट इनकलाब आया इसमें भी करबला को बहुत ज़्यादा शेरों में लाया गया, वो एक और मकसद के तहत, उनके सुर्ख इनकलाब के मकसद के तहत। लेकिन बहरहाल किसी भी तरह करबला एक शेरों में आई और उसको एक नया रंग मिला। जो हम देखते हैं ना, अगर हैयत की बात की जाए तो सलाम, गज़ल, नात और हम, ये तमाम एक ही है, लेकिन सबको अदबी हैसियत मिल चुकी है। उसकी वजह यही है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2 तरह के अफराद मुफीद होते हैं, या तो शायर इतना बड़ा हो कि वो जिस सिन्फ में लिखे वो सिन्फ उसी चीज़ से मखसूस हो जाए, वो ग़ालिब उसी सिन्फ से उसी उसको नहीं एक हैयत में ले। या दूसरी सूरत ये है कि शुअरा का एक बहुत बड़ा तबका उसको फॉलो करे। मसलन जैसे बहुत, अगर फ़र्ज़ करें कि खुद जो हमारे शुअरा हैं, इनका अगर बहुत बड़ा तबका उसको मसलन नोहे को मुसल्लस की सूरत में लिखता है,
اور اگر یہ تداؤن اس کو ملتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد مثلث ہی نوحے کا اصلی قالب مانا جائے گا، اسی شکل میں لکھیں گے. یا تو پھر نوحے میں کوئی اتنا بڑا نام آئے کہ اس کے سامنے سب مثلا چاروں خانی چت ہو جائے کہ جو اس نے لکھا، جس قالب میں لکھا وہی نوحے کا اصلی قالب ہے. ورنہ یہ جو میں نے عرض کیا جیسے سلام وغیرہ، منقبت وغیرہ، یہ سلام، منقبت، نعت، حمد، غزل، یہ تمام کوئی قالب نہیں ہے. لیکن چونکہ اکثریت نے ان کو نام دیا ہے کہ یہ مثلا سلام ہے، یہ حمد ہے، تو خود بخود اس میں تمایز یا اس میں ایک تشخیص کی صورت پیدا ہو گئی ہے. یعنی آپ کا مقصد ہے اگر نوحے پہ بھی ایسا کوئی بڑا نام سامنے آئے تو نوحہ بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس ریحان اعظمی صاحب تو ہیں، ریحان اعظمی صاحب کا کام بہت ہے لیکن اس کام میں خامیاں بھی بہت ہیں. یعنی میر انیس کے کلام میں آپ کو خامیاں نہیں ہوتی. یہ نام مستند نہیں بنا سکتے. جی کثرت ہے لیکن نواقص بہت. ابھی جیسے ضرور صاحب نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد نوحوں کی نکل جائے گی اگر ہم اس کا قالب بدل دیتے ہیں، مطلب ہم مثلث میں لے آتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھیں تو وہ جو کتابیں مرثیوں کے جو مجموعے، جو تمام شعراء کے مجموعے جمع کر کے بنائے گئے ہیں، اس میں بنائیں گے، اس میں دکن کی مثنویاں بھی موجود ہیں. وہ جو 2 مصروں میں قصیدے کی طرز پہ لکھے گئے وہ بھی بے عنوان مرثیہ موجود ہیں اب تک. یہ اگر اب اس کا قالب بدلا بھی جائے، بلکہ جیسے انہوں نے کہا کوئی بڑا نام ہو جو اس میں آگے آئے اور وہ اس طرح سے کہے کہ جو ہے یہ اپنی مثلث میں ہی لکھا جائے گا، یہ فرض پہ بات ہے، وہ لکھا جائے تو اس کا قالب تبدیل ہونے سے پہلے والے نوحے ختم نہیں ہوں گے، وہ بے عنوان نوحہ موجود رہیں گے. وہ صرف یہ ہو جائے گا کہ یہ نوحے میں ایک پیش رفت تھی. قدیمی جو تھے وہ ہر طرح سے لکھے گئے، جس میں مخمس بھی موجود ہے آپ کے پاس، مربع بھی موجود ہے، مثنوی بھی موجود ہے. بڑا نام اگر کوئی آتا ہے سامنے نوحے کے حوالے سے تو یہ کام 2 بیتی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کو سلام کو جدا کرنا بہت مشکل ہے. اس سے بندی کا نام لیا ان کے یہاں یہ دونوں شکل اچھا ان کے ہاتھ لیکن کثرت سے موجود ہے، یہ کسی شکل کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی. اب جیسے ربائی ہے، ربائی کے وزن پہ غزل بھی کی جا سکتی ہے، کسی نے کبھی نہیں روکا اس کام کو. لیکن آپ غزل کوئی نہیں لکھے کیونکہ اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ مخصوص ہو گئی ہے، وہ بہر مخصوص ہو گئی ہے. ربائی سے آپ بات نہیں. اچھا ربائی سے مخصوص ہو گئی ہے، اس لیے کوئی اس میں لکھے گا نہیں. یعنی میں خود غزل کا شاعر ہوں، میں نے ربائی کی وزن میں بھی، اس وزن پہ بھی میں نے غزلیں لکھی ہے، لیکن مجھے خود اس میں کوئی لطف نہیں آتا. یا دوبیتی کے وزن پہ کوئی غزل لکھے تو اس کو خود لطف نہیں آتا، کیونکہ یہ چیزیں مخصوص ہو چکی ہیں. اب کیوں مخصوص ہوئی ہیں؟ جیسے عمر خیام جیسا بڑا شاعر ملا ہے فارسی میں، یا اردو میں بہت بڑے جوش صاحب جیسے شاعر ملے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ بہر کسی ایک خاص صنف سے مخصوص ہو گئی، اس کی طرف کوئی دوسرا بندہ جائے گا نہیں. یعنی کسی اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر جو صنف ہے، ہر جیسے نوحہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے، ممکن یہ غلط ہو لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ نوحے کا اپنا تمائل بھی مثلث کی طرف ہے. یعنی جن لوگوں نے مثلث کی شکل میں نوحے لکھے ہیں انہوں نے کچھ سوچ کے نہیں لکھے، انہوں نے پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی قالب بنا کے نہیں لکھا. ان کو لگا کہ نوحہ اس فارم میں زیادہ مفید ہوگا، یعنی ان کو اپنی بات مثلث میں آسانی سے کہنے کی، یعنی ان کو لگا کہ میں اس طرح آسانی سے کہہ سکتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خود نوحے کے لیے جو مناسب اس وقت، کم از کم جو اس وقت مناسب قالب ہے وہ مثلث ہی ہے، لیکن اس پہ باقاعدہ طور سے کام نہیں ہوا. یعنی یہ خود جو ایرانی کہتے ہیں بطور ناخودآگاہ یہ قالب اس کے لیے زیادہ مناسب، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حد تک ہمارے ہاں یہ بات آپ کی جو ہے، ہمارے ہاں جو ماتمی انجمنیں ہیں نا، وہ جب یہ جو 2 بیتی والے 2 مصر والے جو چل رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اصل میں 1 ہاتھ کے ماتم کی انجمن کا ہے، اور وہ جو 3 مصروں والا چل رہا ہوتا ہے نا وہ 2 ہاتھ کے ماتم کا ہوتا ہے. پنجاب میں بھی جو مطلب رائج وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مصرے پڑھے گا اور ہمیں پتا ہے کہ ابھی اس نے 2 مصرے یہ پڑھ دی ہیں، اب یہ تیسرے مصرے پہ ہمیں جو ہے وہ ماتم اٹھانا ہے. اس میں آئے گا وہ پہلے والا قافیہ اور وہ مطلب پورے اپنے مطلع کے ساتھ مرتبط ہوتا چلا جائے گا. یہ وہ ان کے ہاں کا کچھ مطلب ایسا بنا ہوا ہے، خود ناآگاہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہ ناآگاہ طور پہ یہ مطلب ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے. ہاں نہیں، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ صاحب مقید کر دیا جائے
ये जरा सा एक मुक़य्यद तो नहीं, लेकिन मैं मुक़य्यद का जो मैंने जो कहा था मुक़य्यद का नहीं, मैं जो मुक़य्यद का था वो हमारे यहाँ की आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की जो ज़हनियत है ना, इसलिए नहीं है कि मुझे अभी उठ करके जाना है। मैंने खुद जो अभी आज जो नौहा लिखा और जो सब सुनाने जा रहा हूँ मुसल्लसी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। नहीं, उसमें मुक़य्यद करने का जो मैं आखिरी बात ये कि वो मुक़य्यद करने का मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा था, वो दबदबा जो मेरा था वो ये था कि हमारे यहाँ जो हैसियत दी गई ना, अब आप कहें किसी से, अक्सर लोग इसमें भी मतलब इश्तिबा कर जाते हैं जब भी कहा जाता है ना कि वो बहुत से लोगों को मैंने सुना कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कहते थे कि इकबाल का मरसिया है ना वो शिकवा और जवाब शिकवा, जहाँ मुसद्दस की आपको उनको हैयत नजर आती है वो कहते हैं ये मरसिया है। जहाँ मुसद्दस की हैयत नजर आई मरसिया ही मरसिया है ये अवाम की नहीं, वो अवाम की भी कहना, एक आदमी का जहन खुद मुंतकिल हो जाता है, जैसे कहा जाए नौहा, जैसे हम कहना नौहे से अभी मुंतकिल नहीं हो पाता आदमी का जहन। या जोश ने जोश खुद मुस्लिम है कि ये मुसद्दस है, लेकिन लोग कहते हैं मरसी है। तो सैयद की वजह से, गालिब की वजह से जोश खुद कहते हैं कि नहीं ये मैंने मुसद्दस लिखी है, क्योंकि उसमें वो मसाइब का बयान नहीं ये है। खुद अपनी जगह के ऊपर एक मुस्तकिल बहस है। ये मरसिया जो है वो किस जमाने में मरसिया रहा है, उनके जमाने में मुसद्दस हो गया है, तो एक है मुस्तकिल। चलिए, बहुत उम्दा, खुदावंद आलम आप तमाम हजरात की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और हम खुद ही शराब बनावा पहली दफा लोहे पे लोग ऐसे लोहे के पास तो आपने हमें हजरत नूर की कौम में बेटा भाभी को टेलीफोन करके पूछ लो क्या बात है। यानी आपने हमें हजरत